السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے بہت ہی زیادہ موٹیویٹ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہیں تو کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم راستہ بھی نکال سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے خواب بھی پورے کر سکتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے ایک عورت کی جس کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر شادی اپنی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 15 سال تھی، اور جیسے کہ ہمارے ماما نے یا ہماری خالہ کی جب شادی ہوئی تھی تو یہی ایج تھی۔ اس دور میں جلدی شادی ہو جاتی تھی، مطلب 14 15 16 نارمل ایج تھی شادی کی۔ تو اس کی 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور جب وہ 16 سال کی تو اس کی ایک بیٹی تھی، اور 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور بیٹی دی۔ اس کے 1 سال کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور اسی طرح اس کے 4 بچے ہوئے، جن میں سے پہلے 2 لڑکیاں، 1 لڑکا، اور پھر آخر میں 1 لڑکی۔ تو 3 بچے جو تھے اس کے اسکول جاتے تھے۔ جب اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے آگے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس کی عمر 3 سال کی تھی، تو اسے وہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی، اور صبح وہ یونیورسٹی جاتی تھی پڑھنے کے لیے جس ٹائم پہ اس کے بچے اسکول ہوتے تھے، اور واپس آ کے پھر روٹین کے وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور بچوں کو ہوم ورک وغیرہ بھی کراتی تھی، کیونکہ اس دور میں ٹیوشن اور ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو اس طرح 3 سال اس نے لگاتار محنت کر کے اپنا کورس مکمل کیا، اور وہ ایک نرس بنی۔ پاکستان میں تو نرس کی اتنی نہ کوئی ویلیو ہے، نہ اتنی کوئی سیلری ہے، اور ہم لوگ بھی اس کو اتنا زیادہ مطلب کوئی بڑی جاب نہیں سمجھتے نرس کو، مطلب کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، ڈاکٹر بننا بڑی بات ہے، نرس نہیں۔ پر یہاں پر نرس کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کہ ڈاکٹر کے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کا زیادہ اونچا مقام ہے، پر نرس کو بھی کوئی کم نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ مطلب جو بھی نرس بنی ہے وہ پڑھ کے اور کافی محنت کر کے بنی ہے، سفارش سے یا ایسے ہی، وہ کوئی آسان کورس وہ بھی نہیں ہے نرس بننے کا۔ ان 3 سالوں میں اسے اس کے ہسبینڈ اور اس کی ماں کے علاوہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا، نہ اس کی ساس نے، اور اس کی 3 نندیں تھیں، انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا۔ بلکہ پہلے جو وہ تھوڑا بہت گھر آتی تھی، ان سے ملتی تھی، وہ بھی ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا کہ یہ سوچ کر کہ اب یہ 4 بچوں کی ماں ہو کر کیوں یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی ہے، یہ کوئی اس کی عمر ہے، یہ گھر سنبھالے، گھر کا کام کرے، پڑھنے کے لیے کیوں جاتی ہے۔ تو انہوں نے بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا۔ اس نے سب کی مخالفت کے باوجود اپنی پڑھائی مکمل کی اور جاب بھی کرنی سٹارٹ کی۔ اس کی سب سے بڑی جو بیٹی ہے وہ ٹیچر ہے، اور جو سیکنڈ والی ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ اس کا بیٹا ایئر فورس میں ہے، اور اس کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ پروفیسر ہے، اور ابھی 1 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، اور بڑے تینوں کی شادی ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ سے ان کے بچے بھی ہیں۔ اور آج بھی وہ لیڈی اپنے بچوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان کا جس سے ضرورت ہوتی ہے ان کا خیال رکھتی ہے، اور ان کا اپنا ریسٹورنٹ ہے جس میں وہ اپنے ہسبینڈ کی مدد کرتی ہے، اور ساتھ میں اپنی جاب بھی کرتی ہیں۔ ان کی روٹین دیکھ کے میں خود حیران ہو گئی ہوں کہ اگر ان کی نائٹ شفٹ ہو تو وہ نیکسٹ ڈے صبح ریسٹورنٹ میں کھانا بناتے ہیں، اس کے بعد اپنی ماں اور اپنی ساس کو کھانا دینے کے لیے جاتی ہیں، کیونکہ وہ دونوں اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے گھر کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو ان کے گھر کے سارے کام یہ کرتی ہیں، ان کو کھانا دیتی ہیں، ان کی میڈیسن وغیرہ، ان کا BP چیک کرنا، شوگر وغیرہ چیک کرنا۔ مطلب میں نے نوٹس کیا، اور وہ بتاتی بھی، اور آگے پیچھے لوگ بھی، وہ جیسے اپنی ماں کا خیال رکھتی ہیں بالکل ویسے اپنی ساس کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ جو چیز اپنی ماں کے لیے بنا کے لے کے جاتی ہیں وہی ساس کے لیے بھی، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ میری ماں اچھا کھا رہی ہے تو ساس کا کچھ اور بھی دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل دونوں سے سیم جو ہے نا، جیسی خدمت اپنی ماں کی کرتی ہیں ویسی ہی اپنے ساس کی بھی کرتی ہیں۔ یہ وہی ساس ہیں ان کی جنہوں نے جب انہوں نے شادی کر کے آئی تھی تو انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ انہیں یہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی خواہش کے آگے وہ ہمت ہار گئی تھی، اور انہیں زیادہ منع نہیں کر سکی تھی اپنے بیٹے کو۔
پر دل سے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ درجہ دیا تھا جو بہو کو دیا جاتا ہے۔ پر وہیں کہتے ہیں نا کہ وقت کیسے بدل جاتا ہے، جس لڑکی کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی آج وہی ان کی خدمت کر رہی ہے، اور نہ جانے وہ کتنی بار اپنی اس غلطی پر معافی مانگ چکی ہیں، اپنے بیٹے سے بھی، اپنی بہو سے بھی۔ اور جب بھی وہ کھانا لے کے جاتی ہیں مسکرا کے بولتی ہیں، اور دل میں بھی یہی سوچتی ہیں اور کہتی بھی ہیں کہ اگر تم نہیں ہوتی تو آج میرا کیا ہوتا۔ تو انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے کسی موڑ پہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، سب کچھ آپ کے پاس ہو، تب آپ کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب وقت بدلے گا تو آپ محتاج ہو جاؤ گے، اور شاید اسی انسان کے محتاج ہو جاؤ جس کے ساتھ آپ نے کبھی ناانصافی کی ہے۔ یہ بہت سے گھروں کی کہانی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سے ہمارے اپنے گھروں کی کہانی بھی ہے یہ، کہ جب ساس کا راج ہوتا ہے پورے گھر میں، تب وہ اپنی ایک بہو کی سپورٹ میں دوسری بہو کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار کرتی ہیں، اور بعد میں جب وقت بدلتا ہے تو جس بہو کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی ہے اسی کے زیر محتاج ہو جاتی ہیں، اور پھر اپنی غلطیوں پر انہیں پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور معافی بھی مانگتی ہیں۔ اگر بہو بڑے دل والی ہو یا درگزر کرنے والی ہو تو وہ ان باتوں کو بھول چکی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو پھر بدلے لینا شروع کرتی ہیں کہ آپ نے جب آپ کے اختیار میں سب کچھ تھا تو آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو اب کیونکہ میرے اختیار میں ہے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ تو میرے خیال سے انسان کو معاف کر دینا چاہیے، زیادتی اگر ہو بھی جائے کسی سے تو معاف کر دینی چاہیے، کیونکہ خدا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیں، انہوں نے جو آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے خدا، جس طرح میں نے ان کی غلطیوں کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، تو میرے گناہوں کو نظر انداز کر دے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ میرا آپ سب کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ میری بہت سی بہنیں ایسے کہتی ہیں کہ اب ہماری شادی ہو گئی، اب بچے ہو گئے، اب ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، اب ہم نے ڈگری لے کر بھی کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیے زندگی بہت مشکل ہے، آنے والے وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے کل کیا ہو سکتا ہے کل آپ اسی ڈگری کی وجہ سے اپنی پہچان بنا سکیں یا اپنے گھر کو چلا سکیں۔ تو اپنی تعلیم کبھی بھی نہ چھوڑیں، کوئی نہ کوئی ڈگری ضرور لے لیں، کیونکہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ ہی مجھ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کرے گا، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔